Toi aussi, tu as eu la même chose et tu ne me l'as même pas dit. Allez, dis-moi. Peu importe. Non, dis-moi, s'il te plaît. Tu veux un gâteau? Il m'a quittée. Juste pour une fille gâtée qui n'en vaut même pas la peine. Ah, waouh, je suis désolée. Oui. Oui. Moi aussi, je suis seule. Parce qu'ils sont vraiment en sécurité avec toi, je savais bien que tu en prendrais soin. Où sont mes diamants, Taillard? Où tu les as mis depuis le début. Hussein, quelque chose me dit qu'on va se revoir, toi et moi. Parce que tu ne peux absolument pas vendre ces diamants, tu ne peux pas. C'est si rapidement. D'ailleurs, tu pourrais très bien maîtriser Métine seul. Je vais rester ici. On agira ensemble si Métine revient. Il ne se doutera de rien. Bon, tu peux rester ici, tu y tiens autant. Ce canapé est très confortable. Je me souviendrai de ton hospitalité. Bonne nuit. Allô? C'est Hussein. On doit se parler en urgence. Ok, on se retrouve au lieu habituel. Bordel! اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا۔ سہلجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم پریہ کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ پریہ اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے۔ شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ پریہ کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک حساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتاب اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنس مکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول پر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب پہ اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا۔ سہلجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم پریہ کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ پریہ اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے۔ شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ پریہ کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک حساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتاب اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنس مکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا،
لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول لوفر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب پہ اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا۔ صاحب لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم فریحہ کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ فریحہ اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے، شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ فریحہ کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک حساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتابوں اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنسمکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول لوفر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب پہ اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا۔ صاحب لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم فریحہ کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ فریحہ اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے، شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ فریحہ کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک حساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتابوں اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنسمکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول لوفر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب پہ اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا۔ صاحب لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم فریحہ کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ فریحہ اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے، شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ فریحہ کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم
کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک حساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتابوں اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنس مکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول پر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب پہ اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا، سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم فریحہ کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ فریحہ اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے۔ شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ فریحہ کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک حساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتابوں اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنس مکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول پر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب پہ اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا، سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم فریحہ کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ فریحہ اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے۔ شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ فریحہ کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک حساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتابوں اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنس مکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول پر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب پہ اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا، سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم فریحہ کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ فریحہ اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے۔ شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ فریحہ کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم
کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک حساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتاب اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنسمکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول پر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب پہ اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا۔ سہ لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم فریحہ کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ فریحہ اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے۔ شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ فریحہ کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک حساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتاب اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنسمکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول پر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب پہ اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا۔ سہ لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم فریحہ کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ فریحہ اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے۔ شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ فریحہ کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک حساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتاب اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنسمکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول پر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب پہ اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا۔ سہ لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم فریحہ کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ فریحہ اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے۔ شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ فریحہ کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم
کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ پریہا ایک احساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتاب اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنسمکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب پریہا نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ پریہا کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول لوفر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب پریہا نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب پہ اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا، سہ لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم پریہا کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ پریہا اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دونوں کے خواب حقیقت میں بدل گئے۔ شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ پریہا کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک احساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتاب اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنسمکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول لوفر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب پہ اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا، سہ لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم پریہا کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ پریہا اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دونوں کے خواب حقیقت میں بدل گئے۔ شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ پریہا کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک احساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتاب اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنسمکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول لوفر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب پہ اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا، سہ لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم پریہا کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ پریہا اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دونوں کے خواب حقیقت میں بدل گئے۔ شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ پریہا کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے
کے پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک حساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتاب اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنسمکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول پر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب پہ اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا۔ سہ لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے، تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم فریحہ کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ فریحہ اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے۔ شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ فریحہ کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک حساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتاب اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنسمکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول پر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب پہ اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا۔ سہ لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے، تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم فریحہ کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ فریحہ اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے۔ شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ فریحہ کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں فریحہ اور حازم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فریحہ ایک حساس اور خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی جسے کتاب اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ دوسری طرف حازم ایک سنجیدہ مگر ہنسمکھ لڑکا تھا جو بزنس مینجمنٹ کا طالب علم تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی جب فریحہ نے غلطی سے حازم کی کتابیں اٹھا لی۔ حازم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آپ کو میری کتابوں نے بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، مگر کہانی یہاں آسان نہیں تھی۔ فریحہ کے والد ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، سخت مزاج اور اصول پر چلنے والے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں رشتہ کرے۔ دوسری طرف حازم ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب فریحہ نے اپنے والدین کے سامنے حازم کا ذکر کیا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ والد نے صاحب پہ اور نیک ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الفاظ والد کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید سچی محبت کو روکنا بے معنی ہے۔ آخرکار انہوں نے حازم کو گھر بلایا۔ سہ لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پر کہا ہے، تمہارے ارادے مضبوط ہے، تمہارے کردار صاف ہے، اگر تم فریحہ کو خوش رکھ سکتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لمحہ فریحہ اور حازم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ دنیا کے خواب حقیقت میں بدل گئے۔ شادی سادگی میں مگر خوشیوں سے بھرپور تقریبیں ہوئی۔ فریحہ کے والد نے رخصتی کے وقت کہا، بیٹی آج تمہیں صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سچا دوست ملا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
हेलो व्यूवर्स, इस्लामाबाद के एक पुरसकून मोहल्ले में फरीहा और हाजिम की कहानी शुरू होती है। फरीहा एक एहसास और ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी जिसे किताब और शायरी से गहरा लगाव था। दूसरी तरफ हाजिम एक संजीदा मगर हंसमुख लड़का था जो बिजनेस मैनेजमेंट का तालिब इल्म था। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई जब फरीहा ने गलती से हाजिम की किताबें उठा ली। हाजिम ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है आपको मेरी किताबों ने भी पसंद कर लिया है। ये लम्हा इन दोनों की ज़िंदगी का मोड़ बन गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर कहानी यह आसान नहीं थी। फरीहा के वालिद रिटायर्ड फौजी अफसर थे, सख्त मिजाज और उसूल लोफर चलने वाले। वो चाहते थे कि बेटी किसी आला ख़ानदान में रिश्ता करे। दूसरी तरफ हाजिम एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता था। जब फरीहा ने अपने वालिदैन के सामने हाजिम का जिक्र किया तो घर में तूफ़ान खड़ा हो गया। वालिद ने साहब पे और नेक है तो हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए। अल्फाज वालिद के दिल में उतर गए। उन्होंने सोचा कि शायद सच्ची मोहब्बत को रोकना बेईमानी है। आखिरकार उन्होंने हाजिम को घर बुलाया। सहलजे में कहा, मैंने तुम्हें पर कहा है, तुम्हारे इरादे मजबूत है, तुम्हारे किरदार साफ है। अगर तुम फरीहा को खुश रख सकते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये लम्हा फरीहा और हाजिम की ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। दोनों के ख्वाब हकीकत में बदल गए। शादी सादगी में मगर खुशियों से भरपूर तकरीमें हुई। फरीहा के वालिद ने रुखसती के वक्त कहा, बेटी आज तुम्हें सिर्फ शोहर नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त मिला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस्लामाबाद के एक पुरसकून मोहल्ले में फरीहा और हाजिम की कहानी शुरू होती है। फरीहा एक एहसास और ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी जिसे किताब और शायरी से गहरा लगाव था। दूसरी तरफ हाजिम एक संजीदा मगर हंसमुख लड़का था जो बिजनेस मैनेजमेंट का तालिब इल्म था। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई जब फरीहा ने गलती से हाजिम की किताबें उठा ली। हाजिम ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है आपको मेरी किताबों ने भी पसंद कर लिया है। ये लम्हा इन दोनों की ज़िंदगी का मोड़ बन गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर कहानी यह आसान नहीं थी। फरीहा के वालिद रिटायर्ड फौजी अफसर थे, सख्त मिजाज और उसूल लोफर चलने वाले। वो चाहते थे कि बेटी किसी आला ख़ानदान में रिश्ता करे। दूसरी तरफ हाजिम एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता था। जब फरीहा ने अपने वालिदैन के सामने हाजिम का जिक्र किया तो घर में तूफ़ान खड़ा हो गया। वालिद ने साहब पे और नेक है तो हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए। अल्फाज वालिद के दिल में उतर गए। उन्होंने सोचा कि शायद सच्ची मोहब्बत को रोकना बेईमानी है। आखिरकार उन्होंने हाजिम को घर बुलाया। सहलजे में कहा, मैंने तुम्हें पर कहा है, तुम्हारे इरादे मजबूत है, तुम्हारे किरदार साफ है। अगर तुम फरीहा को खुश रख सकते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये लम्हा फरीहा और हाजिम की ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। दोनों के ख्वाब हकीकत में बदल गए। शादी सादगी में मगर खुशियों से भरपूर तकरीमें हुई। फरीहा के वालिद ने रुखसती के वक्त कहा, बेटी आज तुम्हें सिर्फ शोहर नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त मिला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस्लामाबाद के एक पुरसकून मोहल्ले में फरीहा और हाजिम की कहानी शुरू होती है। फरीहा एक एहसास और ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी जिसे किताब और शायरी से गहरा लगाव था। दूसरी तरफ हाजिम एक संजीदा मगर हंसमुख लड़का था जो बिजनेस मैनेजमेंट का तालिब इल्म था। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई जब फरीहा ने गलती से हाजिम की किताबें उठा ली। हाजिम ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है आपको मेरी किताबों ने भी पसंद कर लिया है। ये लम्हा इन दोनों की ज़िंदगी का मोड़ बन गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर कहानी यह आसान नहीं थी। फरीहा के वालिद रिटायर्ड फौजी अफसर थे, सख्त मिजाज और उसूल लोफर चलने वाले। वो चाहते थे कि बेटी किसी आला ख़ानदान में रिश्ता करे। दूसरी तरफ हाजिम एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता था। जब फरीहा ने अपने वालिदैन के सामने हाजिम का जिक्र किया तो घर में तूफ़ान खड़ा हो गया। वालिद ने साहब पे और नेक है तो हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए। अल्फाज वालिद के दिल में उतर गए। उन्होंने सोचा कि शायद सच्ची मोहब्बत को रोकना बेईमानी है। आखिरकार उन्होंने हाजिम को घर बुलाया। सहलजे में कहा, मैंने तुम्हें पर कहा है, तुम्हारे इरादे मजबूत है, तुम्हारे किरदार साफ है। अगर तुम फरीहा को खुश रख सकते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये लम्हा फरीहा और हाजिम की ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। दोनों के ख्वाब हकीकत में बदल गए। शादी सादगी में मगर खुशियों से भरपूर तकरीमें हुई। फरीहा के वालिद ने रुखसती के वक्त कहा, बेटी आज तुम्हें सिर्फ शोहर नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त मिला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, इस्लाम आबाद के एक पुरसकून मोहल्ले में फरीहा और हाजिम की कहानी शुरू होती है। फरीहा एक एहसास और ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी जिसे किताब और शायरी से गहरा लगाव था। दूसरी तरफ हाजिम एक संजीदा मगर हंसमुख लड़का था जो बिजनेस मैनेजमेंट का तालिब इल्म था। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई जब फरीहा ने गलती से हाजिम की किताबें उठा ली। हाजिम ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है आपको मेरी किताबों ने भी पसंद कर लिया है। ये लम्हा इन दोनों की ज़िंदगी का मोड़ बन गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर कहानी यह आसान नहीं थी। फरीहा के वालिद रिटायर्ड फौजी अफसर थे, सख्त मिजाज और उसूल लोफर चलने वाले। वो चाहते थे कि बेटी किसी आला ख़ानदान में रिश्ता करे। दूसरी तरफ हाजिम एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता था। जब फरीहा ने अपने वालिदैन के सामने हाजिम का जिक्र किया तो घर में तूफ़ान खड़ा हो गया। वालिद ने साहब पे और नेक है तो हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए। अल्फाज वालिद के दिल में उतर गए। उन्होंने सोचा कि शायद सच्ची मोहब्बत को रोकना बेईमानी है। आखिरकार उन्होंने हाजिम को घर बुलाया। सहलजे में कहा, मैंने तुम्हें पर कहा है तुम्हारे इरादे मजबूत है, तुम्हारे किरदार साफ है। अगर तुम फरीहा को खुश रख सकते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये लम्हा फरीहा और हाजिम की ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। दुनिया के ख्वाब हकीकत में बदल गए। शादी सादगी में मगर खुशियों से भरपूर तकरीबें हुई। फरीहा के वालिद ने रुखसती के वक्त कहा, बेटी आज तुम्हें सिर्फ शौहर नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त मिला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस्लामाबाद के एक पुरसकून मोहल्ले में फरीहा और हाजिम की कहानी शुरू होती है। फरीहा एक एहसास और ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी जिसे किताब और शायरी से गहरा लगाव था। दूसरी तरफ हाजिम एक संजीदा मगर हंसमुख लड़का था जो बिजनेस मैनेजमेंट का तालिब इल्म था। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई जब फरीहा ने गलती से हाजिम की किताबें उठा ली। हाजिम ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है आपको मेरी किताबों ने भी पसंद कर लिया है। ये लम्हा इन दोनों की ज़िंदगी का मोड़ बन गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर कहानी यह आसान नहीं थी। फरीहा के वालिद रिटायर्ड फौजी अफसर थे, सख्त मिजाज और उसूल लोफर चलने वाले। वो चाहते थे कि बेटी किसी आला ख़ानदान में रिश्ता करे। दूसरी तरफ हाजिम एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता था। जब फरीहा ने अपने वालिदैन के सामने हाजिम का जिक्र किया तो घर में तूफ़ान खड़ा हो गया। वालिद ने साहब पे और नेक है तो हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए। अल्फाज वालिद के दिल में उतर गए। उन्होंने सोचा कि शायद सच्ची मोहब्बत को रोकना बेईमानी है। आखिरकार उन्होंने हाजिम को घर बुलाया। सहलजे में कहा, मैंने तुम्हें पर कहा है तुम्हारे इरादे मजबूत है, तुम्हारे किरदार साफ है। अगर तुम फरीहा को खुश रख सकते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये लम्हा फरीहा और हाजिम की ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। दुनिया के ख्वाब हकीकत में बदल गए। शादी सादगी में मगर खुशियों से भरपूर तकरीबें हुई। फरीहा के वालिद ने रुखसती के वक्त कहा, बेटी आज तुम्हें सिर्फ शौहर नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त मिला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस्लामाबाद के एक पुरसकून मोहल्ले में फरीहा और हाजिम की कहानी शुरू होती है। फरीहा एक एहसास और ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी जिसे किताब और शायरी से गहरा लगाव था। दूसरी तरफ हाजिम एक संजीदा मगर हंसमुख लड़का था जो बिजनेस मैनेजमेंट का तालिब इल्म था। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई जब फरीहा ने गलती से हाजिम की किताबें उठा ली। हाजिम ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है आपको मेरी किताबों ने भी पसंद कर लिया है। ये लम्हा इन दोनों की ज़िंदगी का मोड़ बन गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर कहानी यह आसान नहीं थी। फरीहा के वालिद रिटायर्ड फौजी अफसर थे, सख्त मिजाज और उसूल लोफर चलने वाले। वो चाहते थे कि बेटी किसी आला ख़ानदान में रिश्ता करे। दूसरी तरफ हाजिम एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता था। जब फरीहा ने अपने वालिदैन के सामने हाजिम का जिक्र किया तो घर में तूफ़ान खड़ा हो गया। वालिद ने साहब पे और नेक है तो हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए। अल्फाज वालिद के दिल में उतर गए। उन्होंने सोचा कि शायद सच्ची मोहब्बत को रोकना बेईमानी है। आखिरकार उन्होंने हाजिम को घर बुलाया। सहलजे में कहा, मैंने तुम्हें पर कहा है तुम्हारे इरादे मजबूत है, तुम्हारे किरदार साफ है। अगर तुम फरीहा को खुश रख सकते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये लम्हा फरीहा और हाजिम की ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। दुनिया के ख्वाब हकीकत में बदल गए। शादी सादगी में मगर खुशियों से भरपूर तकरीबें हुई। फरीहा के वालिद ने रुखसती के वक्त कहा, बेटी आज तुम्हें सिर्फ शौहर नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त मिला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, इस्लाम आबाद के एक पुरसुकून मोहल्ले में फरीहा और हाजिम की कहानी शुरू होती है। फरीहा एक एहसास और ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी जिसे किताब और शायरी से गहरा लगाव था। दूसरी तरफ हाजिम एक संजीदा मगर हंसमुख लड़का था जो बिजनेस मैनेजमेंट का तालिब इल्म था। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई जब फरीहा ने गलती से हाजिम की किताबें उठा ली। हाजिम ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है आपको मेरी किताबों ने भी पसंद कर लिया है। ये लम्हा इन दोनों की ज़िंदगी का मोड़ बन गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर कहानी यह आसान नहीं थी। फरीहा के वालिद रिटायर्ड फौजी अफसर थे, सख्त मिजाज और उसूल पर चलने वाले। वो चाहते थे कि बेटी किसी आला ख़ानदान में रिश्ता करे। दूसरी तरफ हाजिम एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता था। जब फरीहा ने अपने वालिदैन के सामने हाजिम का जिक्र किया तो घर में तूफ़ान खड़ा हो गया। वालिद ने साहब पे और नेक है तो हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए। अल्फाज वालिद के दिल में उतर गए। उन्होंने सोचा कि शायद सच्ची मोहब्बत को रोकना बेईमानी है। आखिरकार उन्होंने हाजिम को घर बुलाया। सह लहजे में कहा, मैंने तुम्हें पर कहा है, तुम्हारे इरादे मजबूत है, तुम्हारे किरदार साफ है। अगर तुम फरीहा को खुश रख सकते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये लम्हा फरीहा और हाजिम की ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। दोनों के ख्वाब हकीकत में बदल गए। शादी सादगी में मगर खुशियों से भरपूर तकरीबें हुई। फरीहा के वालिद ने रुखसती के वक्त कहा, बेटी आज तुम्हें सिर्फ शौहर नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त मिला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस्लाम आबाद के एक पुरसुकून मोहल्ले में फरीहा और हाजिम की कहानी शुरू होती है। फरीहा एक एहसास और ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी जिसे किताब और शायरी से गहरा लगाव था। दूसरी तरफ